كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ آپ کے سامنے ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 219۔ سب سے پہلے ہم اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہم اس کے مفہوم پہ غور کریں گے اور اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کے دین کے لیے ہم اگر کچھ وقت نکالتے ہیں تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، یہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک تو فعل مضارع ہے اور اس کے ساتھ کا ہے، جس کو ہم پوزیسو ایڈجیکٹو کہتے ہیں، یعنی ایک ضمیر متصل ہے جو نسبی حالت میں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نسبی حالت میں تو اس سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ یہ مفعول بھی بن رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں یسألون، یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے۔ اس کا جو نون ہے یہ اس کے مرفوع ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فعل مضارع میں جو افعال خمسہ ہیں ان میں رفع کی نشانی یہی نون ہوا کرتا ہے، اور پھر اس میں جو آپ کو واو نظر آ رہی ہے اس کو واو الجماعہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً مرفوع فاعل واقع ہو رہی ہے، سبجیکٹ ہے۔ اور یہ جو کا ہے، یہ جو کا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کا، تو یہ ایک ضمیر متصل ہے، یہ بھی مبنی ہے۔ مبنی سے مراد یہ ہے کہ اس کی شکل ایسی ہی رہتی ہے، اور محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بہ ہے، یہ آبجیکٹ ہے۔ تو یسألون کا مطلب ہے وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں۔ کا سے مراد یعنی آپ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ عن، یہ پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے، اور نون کے نیچے یہ جو آپ کو زیر نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں نحوی کہتے ہیں لمنع التقاء الساکنین، یعنی دو حرف جو دو کلمات کے اندر آئے ہیں وہ ساکن ہو گئے ہیں اور اکٹھے آ گئے، تو چونکہ دو ساکن کا تلفظ ممکن نہیں ہوتا تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ ایک مناسب حرکت لگائی جاتی۔ آپ دیکھیں نا الخمر میں یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دراصل حمزۃ الوصل ہے، یہ الف اور لام، یہ لام تعریف ہے نا، کہ جب یہ کسی نکرہ پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو معرفہ کر دیتا ہے۔ نکرہ خمرن تھا تو لگ کے الخمر بن گیا۔ تو اس کی یہ جو حمزۃ الوصل ہے، اس نے جب اپنے پیچھے دیکھا تو ایک نون تھا اور وہ تھا عن، یعنی ساکن تھا، اور جب آگے دیکھا تو لام ہے وہ بھی ساکن ہے، تو دو ساکن ہے۔ اب یہ حمزہ الوصل جو ہے پچھلے کو اگلے سے ملاتی ہے، تو وہ کیسے ملائی جبکہ پیچھے بھی ساکن ہے آگے بھی ساکن ہے؟ تو اس لیے یہ زیر لگانی پڑی۔ تو ہم نے کہا عین الخمر، اور وہ خود حمزہ جو ہے وہ تلفظ سے گر گئی۔ اور پھر را کے نیچے آپ کو یہ زیر نظر آ رہی ہے جس کو ہم کسرہ کہتے ہیں، چونکہ یہ مجرور ہے۔ مجرور اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے حرف جر ہے، تو رول یہ بنا کہ جب حرف جر کسی کلمے پہ داخل ہوتا ہے
تو اس کو جری حالت میں لے کے جاتا ہے، اس کلمے کو مجرور کہتے ہیں، اور یہاں آپ کو یہ جو زیر نظر آ رہی ہے اس سے یہ مجرور ہے۔ اس کے بعد ہے والمئی سیرے، اس میں جو واو ہے یہ حرف عطف ہے اور یہ بھی مبنی ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، یعنی فتح کے اوپر مبنی ہے۔ اور یہ جو المیسر ہے اس میں بھی دیکھیں ال کی یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، تو اس لیے واو کو لام سے ملا دیا، تو واو کے اوپر تو ویسے بھی زبر تھی، تو ہم نے کہا والمئی سیرے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں خمر کے بارے میں، اور خمر کہتے ہیں شراب کو، اور میسر کہتے ہیں جوئے کو۔ تو وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا جملہ ہے، یہ جملہ استئنافیہ ہے، اور جملہ استئنافیہ کے بارے میں کہتے ہیں لا محل لہا من الاعراب۔ اس کے بعد دیکھیں ہے قل، تو قل جو ہے قال یقولو، قال اس کا ماضی ہے، یقولو فعل مضارع ہے، اور آپ کو پتہ ہے فعل امر مخاطب کے صیغے سے بنتا ہے، تو یہ بنا تقولو سے۔ تو یہ بنا کیسے، اس کے بارے میں ایک سیشن میں نے تفصیل سے بتایا تھا۔ اب آپ یاد یہ رکھیں کہ فعل امر ہے، مبنی ہے، اور جزم کے اوپر، یہ جو آپ کو لام کے اوپر جزم نظر آ رہی ہے، اور اس میں فاعل مستتر ہے وجوباً، اور اس کی تقدیر کیا ہے انت۔ اس کے بعد ہے فیہما، قل کا مطلب کہہ دو، فیہما فی الگ ہے، اور ہما اصل میں تھا جو کہ ضمیر متصل ہے، تثنیہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ فیہما، فیہما فی حرف جر ہے، اور ہما ضمیر متصل مبنی محلن مجرور ہے چونکہ پیچھے فی لگا ہوا ہے، اور یہ جار اور مجرور ہے، اور یہ جار اور مجرور دونوں مل کر ایک شبہ جملہ بناتے ہیں، اور یہ شبہ جملہ محلن مرفوع ہے چونکہ یہ خبر مقدم ہے، بعد میں اس کی مبتدا آئے گی، اور وہ ہے اسم، اسمن، اسمن مرفوع بالضمہ الظاہرہ۔ اب دیکھیں یہ تنوین ہے، ڈبل پیش، ڈبل اس لیے ہے کہ یہ نکرہ ہے، اور پیش اس لیے ہے کہ یہ مرفوع بالضمہ الظاہرہ، چونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو کہیں گے مبتدا مؤخر۔ نارمل تو مبتدا پہلے آتی ہے نا، اس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے، تو خبر بعد میں آتی ہے، لیکن یہاں پہ خبر شبہ جملے کی صورت میں پہلے آ گئی۔ اسم مبتدا مؤخر مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اور یہ دیکھیں یہ منعوت بھی ہے، یعنی موصوف بھی ہے، اور کبیر اس کی صفت نعت مرفوع بالضمہ ظاہرہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اسم کبیر مرکب توصیفی ہے۔ جو ہمارا عربی کا کورس ہے اس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ مرکب توصیفی کے اوپر جو میرا سیشن ہے اس کو آپ ایک دفعہ دہرا لیں۔ یہ واو ہے، یہ عطف کی ہے، اور اس کے بعد ہے منافع۔ اب دیکھیں منافع کے ساتھ تو ال بھی نہیں لگا ہوا، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر تنوین نہیں ہے، چونکہ یہ جو وزن ہے نا مفاعل کا وزن، تو یہ ممنوع من الصرف اس کو کہتے ہیں، غیر منصرف ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر نہیں آتی اور تنوین نہیں آتی۔ وہ زیر آنے کے کچھ رولز ہیں، وہ کہ یہ مجرور کب ہوتا ہے وہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ ابھی آپ یہ یاد رکھیں کہ کسرہ یہ قبول نہیں کرتا عام حالات میں، اور تنوین تو بالکل نہیں آتی، تو اس لیے آپ کو ایک پیش نظر آ رہا ہے۔ تو منافع ابتدا مؤخر ہے، یعنی اسم کبیر و منافع، تو یہ منافع معطوف ہے اسم پہ، تو اس لیے بھی یہ مبتدا مؤخر ہے، مرفوع بالضمہ الظاہرہ۔
منفع کی جمع ہے منافع. للناسی لام حرف جر ہے اور الناس اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ سین کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی. تو کہہ دیجئے کہ اس میں ان دونوں میں ایک بڑا گناہ ہے. اسم کہتے ہیں گناہ کو. کبیرن بڑا، ایک بڑا گناہ ہے. کس میں؟ خمر میں یعنی شراب میں اور میسر میں. ومنافع للناس اور کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے. لیکن واو آ گیا، واو وا یہ بھی عطف کا ہے. اسمہما ان دونوں کا جو گناہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اسم جو ہے یہاں پہ اس کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ واو جو ہے یہ استئنافی ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اسم مبتدا مرفوع بالضمہ الظاہرہ اور یہ مضاف بھی ہے. ہما یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور مضاف الیہ. تو یہ مرکب اضافی، یہ جو اضافت ہم کہتے ہیں اس کی ایک ترکیب ہے. تو اس کے اوپر بھی ایک سیشن میں جہاں پہ ہم عربی کا کورس پڑھا رہے ہیں اس میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے، تو آپ وہ ضرور دیکھیں. وہ اسمہما اور ان دونوں کا گناہ. تو آپ نے دیکھا کہ ایک ضمیر متصل اضافت کی صورت میں کیسے آتی ہے. اکبر، اکبر افعل کے وزن پہ. تو یہ سپرلیٹو ڈگری کے لیے بھی آتا ہے، کمپیریٹو ڈگری کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پہ یہ کمپیریٹو ڈگری ہے. اکبر تو بڑا ہے، یعنی ان دونوں کا گناہ بڑا ہے. ہم یہاں پہ کمپیئر کر رہے ہیں، کس سے بڑا ہے؟ من یہ حرف جر ہے. اور نفعہما، نفعی عین کے نیچے نفعی، نفعی عین کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کیونکہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے اور مضاف بھی ہے، اس لیے تنوین نہیں آئی. آپ نے پڑھا تھا نا کہ مضاف میں تنوین نہیں آتی. ہیما یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. تو یہ بھی مرکب اضافی ہے. ان دونوں کے نفع سے، ان دونوں کے فائدے سے ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے. تو یہ ہم نے کمپیئر کیا. پھر اس کے بعد ہے وَيَسْأَلُونَكَ. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واو عطف کی ہے تو پھر اس کو لوٹنا ہوگا، اس کا جو معطوف ہے وہ یسألون کے اوپر ہوگا. لیکن چونکہ فاصلہ زیادہ ہے اور بیچ میں جملے ہیں تو اس لیے آپ یہ کہیں گے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یہ ایک جملہ اعتراضیہ ہے. اس صورت میں آپ کہیں گے کہ واو جو ہے یہ واو اعتراضیہ ہے، یعنی ایک جملہ بیچ میں آ گیا ہے دو جملوں کے. تو جب اس کو آپ نے جملہ اعتراضیہ کہا تو پھر واو عطف کی ہے جو کہ معطوف ہے یسألون، اس پہلے یسألون اس کے اوپر. تو یسألون کا اس کے اعراب وہی ہوں گے جو ہم نے پہلے کی ہیں. ماذا یہ اسم استفہام ہے، یہ اسم استفہام مبنی ہے. مبنی کس کے اوپر ہے؟ تو یا آپ دیکھیں گے الف ہے، یہ ساکن ہے، سکون پہ مبنی ہے، لیکن محلن یہاں پہ منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی مقدم بن رہا ہے. آگے ایک جملہ آ رہا ہے، فعل آ رہا ہے جس کا یہ مفعول بھی بنے گا،
اور وہ کیا ہے؟ ينفقون. تو یہ تو سیدھا سادہ فعل مضارع مرفوع ہے. آپ بتائیں کہ یہ کس کے ساتھ مرفوع ہے؟ جی ہاں، یہ نون کے ساتھ مرفوع ہے. بثبوت النون، نون کے لگنے سے یہ مرفوع ہوا، چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، فعل مضارع کے افعال خمسہ. اور یہ جو واو بیچ میں ہے یہ واو الجماعہ ہے، یہ ایک ضمیر ہے متصل، مبنی ہے اور محلاً مرفوع فاعل. تو فعل اور فاعل سے پورا یہ جملہ بنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ماذا جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے. ماذا ينفقون، وہ پوچھتے ہیں کہ انہیں کیا خرچ کرنا چاہیے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیا خرچ کرنا چاہیے. قل، تو اصل میں یہ تھا قل. جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ قل تو لام ساکن ہے، یعنی فعل مضارع، یعنی فعل امر مبنی ہے، اور مبنی کس کے اوپر ہے؟ جزم پہ. یہاں پہ آخر میں جزم قل، لیکن آپ کو زیر نظر آ رہی ہے. تو اس کا اصول وہی ہے کہ دراصل آگے جو کلمہ ہے العفو، تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے الف اور لام، لام تعریف. نکرہ سے اس نے اس کو معرفہ بنایا ہے. اب اس کی یہ جو حمزہ ہے یہ پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملاتی ہے. تو پچھلا حرف بھی ساکن تھا، اگلا حرف بھی ساکن ہے. تو ان دو ساکنوں کو آپس میں اکٹھا ہونے سے روکنے کے لیے لمنع التقاء الساکنین، تو اس کے نیچے زیر لگا دی گئی اور اس کو اس کے ساتھ ملا دیا گیا. قل العفو، واو کے اوپر زبر کیوں آئی؟ اس پہ غور کیجئے. تو یہ دراصل مفعول بہ بن رہا ہے ایک فعل کا جو محذوف ہے، اور وہ محذوف یہاں پہ ہے. یہ ادھر بیچ میں وہ محذوف ہے، یہ، اور وہ کیا ہے؟ انفقو، یعنی فعل امر ہے. انفقو یہ یہاں پہ محذوف ہے. کہہ دو خرچ کرو. انفقو یہ فعل امر ہے، خرچ کرو. العفو، العفو جو زائد ہو، جو آپ کی ضرورت سے بچ جائے، اس کو کہتے ہیں العفو. تو کہہ دو کہ جو ضرورت سے بچ جائے اس کو خرچ کرو. تو آپ نے دیکھا کہ یہ یہاں پہ محذوف ہے، لکھا ہوا نہیں ہے لیکن معنوں میں آ رہا ہے. اس لیے یہ العفو مفعول بہ منصوب بالفتحہ ظاہرہ، واو کے اوپر زبر ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہ مفعول بہ ہے ایک ایسے فعل کا جو کہ محذوف ہے. ابھی آگے دیکھیں کذالک. تو اس میں آپ دیکھیں کذالک میں ایک کاف ہے، اور اس سے تو آپ واقف ہیں. کا جو حرف جر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح. ذالک، اس میں ذا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ لام جو ہے اس کو کہتے ہیں لام للبعد، اور کاف جو ہے یہ خطاب کا ہے، یعنی ضمیر ہے، مخاطب. تو کذالک، تو اس کا مطلب اس میں اشارہ جو ہے اس کا کی زد میں. تو اس میں اشارہ تو محلاً مجرور ہو گیا کیونکہ اس کے پیچھے کا ہے جو حرف جر ہے. لیکن کذالک خود کیا ہے؟ یہ دراصل ایک مفعول مطلق ہے جو کہ محذوف ہے یہاں پہ. تو آپ کو پتہ چلا کہ کاف حرف جر اور تشبیہ ہے، اور ذالک اس میں اشارہ ہے، اور یہ محلاً مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف تشبیہ آیا ہے. تو یہ جار اور مجرور ہوئے. تو یہ جار اور مجرور ہم کہیں گے کہ یہ کس سے ان کا تعلق ہے؟ ایک مفعول مطلق سے ان کا تعلق بنتا ہے، لیکن وہ مفعول مطلق یہاں پہ محذوف ہے.
اور وہ کس کا مفعول مطلق ہے؟ یبینو کا، یعنی تبییناً کذالک. اس مفعول مطلق جو یہاں پہ ہے، یہاں پہ تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں، یہ یہاں پہ ایک مفعول مطلق ہے جو کہ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تبییناً. تو تبییناً کس کا مفعول مطلق ہے؟ یبینو کا. آپ کو پتہ ہے نا مفعول مطلق جو فعل کا مصدر ہے اس کو جب نسبی حالت میں لکھتے ہیں تو وہ اس کا مفعول مطلق بن جاتا ہے، اور مفعول مطلق سٹریس کے لیے ہوتا ہے، ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ تبییناً محذوف ہے، اس سے متعلق ہیں یہ جار اور مجرور. یہ واضح ہو گیا. آگے ہے یبینو. تو یہ جو یبینو ہے یہ ہے بینا یبینو تبیین. تبیین اس کا مصدر ہے اور یہ باب تفعیل سے ہے. فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ. اللہ فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ، یعنی لفظ الجلالہ مرفوع بالضمہ الظاہرہ. اللہ بیان کرتا ہے، یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے. لکم، لام حرف جر ہے اور کم ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے. اس کے اوپر جو پیش نظر آ رہا ہے اس کے اوپر وہی رول ہے کہ الآیات میں جو الف لام ہے یہ لام تعریف ہے. اس کی جو یہ الف نظر آ رہا ہے یہ اصل میں حمزۃ الوصل ہے، تو یہ پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملاتی ہے. تو یہاں پہ چونکہ ساکن تھا تو یہاں پہ ہم نے پیش لگا کے لام کے ساتھ اس کو ملایا، تو یہ بن گیا لکم الآیاتی. تو الآیاتی یہ مفعول بھی منصوب ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ زیر کے ساتھ ہے. لیکن یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی چونکہ ہم نے بہت دفعہ اس کو دہرایا ہے کہ جو جمع مؤنث سالم ہے اس میں مرفوع تو ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس میں منصوب اور مجرور دونوں یہ کسرہ کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی جمع مؤنث سالم زبر کو فتحہ کو قبول نہیں کرتی. تو آیتن ہے نا، تو آیتن کی جمع کیا ہوگی؟ آیاتن، آیاتن. تو یہ آیاتن مرفوع ہے اور آیاتن منصوب اور مجرور. ال لگائیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ تنوین اڑ جائے گی، یعنی الآیاتو، اور یہاں پہ کیا ہوگا؟ الآیاتی. تو یہاں پہ تھا الآیاتی، تو اس فعل کا اثر اس پہ ہو رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے. کیا چیز؟ آیتیں. تو پھر وہ مفعول بہی ہوا. تو الآیاتی مفعول بہی منصوب بالکسرہ الظاہرہ نیابتاً عن الفتحہ لأنہ جمع مؤنث سالم، کہ یہ مفعول بہی زیر کے ساتھ ہے، زبر کی جگہ زیر آئی ہے چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. لعلکم، کم لعل الگ گیا اور کم الگ گیا. تو لعل کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں حرف ترجی و مشبہ بالفعل. یعنی جس طرح وہ انا ہے نا، انا و اخواتھا میں سے، کہ اس کا اسم جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی. تو یہ کم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن منصوب ہے چونکہ یہ لعل کا اسم ہے. اور یہاں پہ لعل کا مطلب ویسے اس کا مطلب تھا شاید، لیکن قرآن مجید میں ہم اس کا جو ترجمہ ہے وہ تاکہ سے، یعنی یقین سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے اس کے اندر یقین ہوتا ہے، اس کے اندر شاید کہنا یہ اس کی مناسب حال نہیں ہے. تو کم کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن منصوب ہے چونکہ یہ لعل کا اسم ہے. تاکہ تم تتفکرون،
یہ باب تفاعل میں سے ہے نا. ویسے ثلاثی مجرد کی طرف اس کو لے کے جائیں تو فا کاف اور را ہے، لیکن باب تفاعل میں جب یہ جائے گا تو یہ بنے گا تفکرہ. تو تفکرہ جب واحد مذکر مخاطب کے سیغے میں جائے گا تو اس کی تابع آئے گی نا، جو فعل مضارع کی علامت ہے، تو بن جائے گا تتفکرو. اور جب جمع ہوگا تو تتفکرون. اس میں واو کیا ہے؟ یہ وہی ہے واو الجماع. یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے فاعل. اور یہ نون کیا ہے؟ یہ اس کے رفع کی نشانی ہے. یعنی ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، اس نون سے یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے. اب اس کے اندر آپ نے دیکھا فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، یہ پورا ایک جملہ ہے. تو یہ پورا جملہ محلن مرفوع ہوگا، لعل کی خبر بنے گا تاکہ تم غور کرو، فکر کرو. اب ہم اس کا ترجمہ با محاورہ کرتے ہیں. آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو قل ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے. اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو جو زائد ہو. ایسے ہی اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو. تو یہ اس کا تھا ترجمہ. اب ہم اس کے مفہوم کی طرف لوٹتے ہیں. یہ آیہ مبارکہ انسان کو اس کی خواہش کے پردے سے نکال کر حقیقت تک لے جاتی ہے. یہ آیت انسان کو بتاتی ہے کہ ہر چمک سونا نہیں ہوتی. کچھ چیزیں چمکتی تو ہیں لیکن وہ زہر ہوتی ہیں. صحابہ بھی پوچھتے تھے، ہم بھی آج وہی سوال پوچھتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شراب، یہ جوا، ان میں کیا حقیقت ہے؟ تو عربی میں خمر کا لفظ خمرہ سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، چھپا دینا. شراب عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، انسان پہچان بدل لیتا ہے، فیصلہ غلط ہو جاتا ہے، کردار ٹوٹ جاتا ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں، عزتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اس میں گناہ بہت بڑا ہے. غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف حرام ہے، بلکہ دلیل دی گناہ، اور وہ بھی بہت بڑا. تو قرآن انسان کے دماغ سے بھی بات کرتا ہے اور دل سے بھی. میسر کیا ہے؟ وہ لالچ جو ہاتھ بھی جلا دے اور دل بھی. جیسے گیمبلنگ ہے، بیٹنگ ہے. یہ وہ راستہ ہے، یعنی جوا یہ وہ راستہ ہے جس میں محنت نہیں، لالچ زیادہ ہے، نقصان چھپا ہوا ہے، دشمنی بڑھتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، خاندان ٹوٹتے ہیں، جرائم بڑھتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اس میں فائدہ ہے، لیکن گناہ فائدے سے کہیں بڑا ہے. یہی قرآن کا عدل ہے. وہ فائدہ چھپاتا نہیں لیکن حقیقت بھی نہیں چھپنے دیتا. فائدہ کم، نقصان زیادہ، زندگی کا یہ اصول. یہ آیت صرف شراب اور جوئے کے بارے میں نہیں، زندگی کے ہر فتنے کے بارے میں ہے. غور کیجیے، ہر وہ چیز جو وقتی فائدہ دے مگر عقل خراب کر دے، وقت ضائع کرے، روح کو کمزور کرے، ایمان کو کھوکھلا کرے، وہ خمر بھی ہے اور میسر بھی. آج کے دور کا خمر کیا ہے؟ ڈرگز ہے، میوزک ایڈکشن ہے، فیم انٹاکسیکیشن ہے، پورنوگرافی ہے، سوشل میڈیا ڈوپامائن ہے،
گیمبلنگ ایپس ہیں، اسپیکولیٹو ٹریڈنگ ہے، نائٹ لائف کلچر ہے۔ آج کے دور کا میسر جوا کیا ہے؟ یہ جو انفنٹ فیم، ٹک ٹاک سٹارز، بغیر محنت کے پیسہ، کرپٹو گیمبلنگ، بیٹنگ، کیزینو کلچر۔ قرآن آج بھی کہتا ہے گناہ فائدے سے بہت بڑا ہے۔ دوسری آیت دیکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اصول بتایا۔ صحابہ نے دوسرا سوال کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کس پر خرچ کریں، کیا دیں، کیسے دیں؟ اللہ نے جواب دیا، قل العفو، جو آسان ہو، جو زائد ہو، جو تم پر بوجھ نہ ہو، وہ خرچ کرو۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اللہ نہ سختی چاہتا ہے، نہ دکھاوا، نہ یہ کہ سب کچھ دے دو، نہ یہ کہ کچھ بھی نہ دو۔ اسلام کہتا ہے ضرورت پوری کرو، باقی اللہ کے بندوں کو دے دو، مگر اخلاص کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ۔ یہی عفو ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتفکرون، سوچو، صرف حکم نہیں، سوچنے کی دعوت۔ کیوں؟ کیونکہ برائی ہمیشہ خوشنما شکل میں آتی ہے، خواہش ہمیشہ دلیل سے جیت جاتی ہے، شیطان ہمیشہ فائدے کا لالچ دیتا ہے، انسان ہمیشہ نقصان چھپا کر دیکھتا ہے۔ قرآن انسان کو کہتا ہے نظر کے پیچھے جاؤ، انجام کے پیچھے نہیں، لذت کے پیچھے نہیں، حقیقت کے پیچھے جاؤ۔ وقتی فائدہ مت دیکھو، ہمیشہ کا نقصان دیکھو۔ یہ آیت عقل کو جگاتی ہے اور روح کو آزاد کرتی ہے۔ آج کی زندگی کے لیے ہمارا عملی سبق اس سے کیا ملتا ہے؟ ہر عادت کو قرآن کی ترازو میں تول کر دیکھو، کیا فائدہ زیادہ ہے یا نقصان؟ اپنی زندگی کے خمر کو پہچانو، اپنی زندگی کے شراب کو پہچانو، اپنی زندگی کے نشے کو پہچانو، وہ چیز جو تمہاری عقل برباد کرتی ہے۔ اپنی زندگی کے معیسر کو، جوئے کو پہچانو، وہ چیز جو محنت کے بغیر لالچ دیتی ہے۔ خرچ کرتے ہوئے عفو کا اصول اپناؤ، بوجھ نہیں خوشی سے دو۔ بچوں کو اس آیت سے ذہنی تربیت دو، دلیل، فیصلہ، غور، یہ قرآن کی روشنی ہے۔ تو یہ آیت کیا کہتی ہے؟ جو چیز تمہاری عقل چھین لے اسے چھوڑ دو، جو چیز تمہیں دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے پر مجبور کرے اسے چھوڑ دو، جو چیز تمہیں وقتی فائدہ دے مگر دائمی نقصان دے اسے چھوڑ دو۔ اور اللہ یہی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میں تمہیں بہتر دوں گا، تم صرف سوچو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔